کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے, دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے, اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے, اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے. پھر نریندر مودی نے 2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا, اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ, اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا, پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے اس کو اور سخت کیا, اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان, دلت, آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں. اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی. اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو گڑبڑ ہوئی تھی CAA کے احتجاج کے بعد, پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں, ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے. وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا 85 سال کا بوڑھا جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا, اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا, اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا. بھیما کورے گاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا, جیل میں ہے. پھر نریندر مودی نے CAA کا قانون بنایا, اور وہ قانون بنا کر صرف مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا. بولا یہ گیا تھا کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہندو بھائی افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے ان کو جب بھارت آتے ہیں تو ان کو سٹیزنشپ دیا جائے گا. بھارت کی عوام کو جھوٹ بولا گیا کہ کوئی قانون نہیں ہے, ہندو, عیسائی, سکھ جو بنگلہ دیش, پاکستان, بنگلہ دیش کے ان کو بھارت کی سٹیزنشپ نہیں دی جا سکتی. یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا جبکہ قانون تھا. مگر مقصد کیا تھا CAA کا کہ جب CAA کا قانون بنے گا تو NPR اور NRC کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ان کو سٹیزنشپ سے, شہریت سے اس سے ان کو چھین لیا جائے. اس کی مثال میں نے دیا, آج بھی دے رہا ہوں. آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا, اس میں 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں 2 یا 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے. ان 2 لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارنرز ٹریبیونل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناگرکتا یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا, اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو CAA سے ہم شہریت دے دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے.
ट्रिपल तलाक का कानून, CAA का कानून, UAPA का कानून, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में। और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि MSP मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की ज़हनियत का, कि रोजगार, बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। और कैसे पीछे पड़े? मैं आपको हालिया 3-4 दिन के वाकयात बता रहा हूं, जाकर आप चेक कर लीजिए। 25 अगस्त के दिन त्रिपुरा में रानी बाजार में मुसलमानों की जायदादों पर हमले किए गए, जलाया गया। 30 मुस्लिम परिवारों को, फैमिलीज मुतासिर हुए। 10 घरों को तोड़ा गया, लूटा गया। 11 गाड़ियों को जला दिया गया। 6 दुकानों को बर्बाद किया गया। 3 भैंसों को लूट लिया गया। और मुसलमानों के पास जो 4 गाय थी उसको भी छीन कर लेकर गए। फिर ओडिशा कटक में ये जो नाम निहाद गौ रक्षक हैं, इनको रक्षक बोलने के बजाय राक्षस कहना बेहतर होगा। इन्होंने एक ट्रक के ऊपर एक मुसलमान ड्राइवर को रस्सी से बांध दिया और उसकी खूब पिटाई की, मारा उसको। 28 अगस्त के दिन अशरफ अली, सैयद हुसैन, जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाते हैं। वहां पर बलवाइयों ने, माप ने इस ज़ईफ को, 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है? तो अशरफ अली, सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है। तो उनको मारा गया, पीटा गया, खूब मारे उनको। वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं मारने की, मुसलमानों की। ये ग्रुप में मारते हैं, 1 to 1 कभी नहीं आते हरामजादे। ये पूरे ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में एक ज़ईफ बूढ़े को मारे हैं। आप बताइए कि तुम्हारा बाप भी तो उस तरह की उम्र का होगा जालिमो। तुमने 70 साल के बूढ़े को, जो कह रहा है कि भाई भैंस का गोश्त है, वो कल्याण में उतरना चाहते थे, उनका स्टेशन कल्याण था, तो बोले नहीं उतर सकते, और उनके जेब से 2800 रुपये भी छीन लिए ये तमाम जालिम लोग। मोबाइल फोन छीन लिए,
اور دھمکی دی کہ اگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی. ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں، سیٹ کا جھگڑا تھا. سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا. اچھا، آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو؟ وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے. یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے. میں ان سے بات کیا فون کر کے، ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے. بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا، ان سے جو سلوک کیا گیا، تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی. پہلے تو بولے نہیں، سیٹ کا جھگڑا ہے، خیر کیسز بک کرے. اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے. 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے ایک لیبر ہیں، ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا. اور کیا بول کر بلایا؟ کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے بوتل کا کاروبار کرتے. اور جیسا صابر ملک گیا، اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے، دیکھ لو آپ. زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ. آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم، کیوں مار رہے اس کو؟ تو بولے ٹھیک ہے، تمہارے سامنے نہیں مارتے. اس کو دوسری جگہ لے کر گئے. اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں، ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن. اس کی توہین کی، ذلت کی. پھر بہار سیتامڑھی میں کنچن مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے. پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں، لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام. یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے. کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی، سماجوادی کا ایم پی جیت گیا، تو حاجی محمد رضا مودی کے خلاف تقریر کر دیے. تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی 3 سٹوری کی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا کہ یہ غنڈا ہے، مافیا ہے. پوری بلڈنگ کو ان کی توڑ دیے، کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی. پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے عائشہ پروین، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے. ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ پروین اسکول میں رہے، تو اس پہ یہ الزام لگا دیا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے. مراد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا. کیوں پیٹے اس کو؟ نہیں، یہ لڑکیوں کو چھیڑا. اس کا باپ بیچ میں آ کے بولا یہ کیمرہ لگے ہوئے چیک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو. نہیں، ہم بول دیے، خوب پیٹے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں یہ گاؤں راکشسوں نے، گاؤں رکشک ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، راکشس ہے. وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے، اس کو پکڑ کر مارے اس کو. وسیم پھر چلا گیا. پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کنویں میں ڈھکل دیا. ایک چھوٹا تالاب تھا. وسیم ایک باڈی بلڈر تھا، بہترین تیراک تھا. ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو تالاب میں جب پھینک دیا، وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو. چشمدید گواہ ہے، تو پولیس نے ان کو ڈرا دیا. بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیے. بندھی ہوئی رسی تھی، چہرے پر زخم تھے. اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے، گوپال ان کا نام، کہ نہیں، جامع مسجد کے نیچے مندر ہے، میں پوجا کروں گا.
تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام؟ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے، میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا۔ نہیں، چیف منسٹر وہ نہیں، اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا۔ جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو، تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا، بولے کچھ بھی نہیں، میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان۔ پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب، تو میگھالیہ میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی، تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی، اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ میاں مسلمان ذمہ دار۔ ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا، 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے، اس کا ویڈیو بنائے، اتنا مارے ان لوگوں کو، پولیس سے فائر ہوا، کسی کو نہیں پکڑ سکے۔ پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی، حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں، 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا، خالی منتقل ہونے والے تھے، انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے، مدھیہ پردیش میں چھترپور ایک علاقہ ہے، حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا، انہوں نے جا کر ایس ڈی ایم جس کو ہم آر ڈی او کہتی ہیں، ڈپٹی کمشنر، پولیس کے اداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے، پتھراؤ ہوا۔ ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بول رہا میاں رکاؤ، شہزاد علی رکاؤ، وہ رکانے کی کوشش کی، ان کو بھی پتھر لگے، تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے، زمین دوز کر دیے۔ ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر، پوروں کو برباد۔ اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ ایف ٹی ایل میں گھر بنا ہوا تھا، سمجھے آپ بات کو، وہ گھر ایف ٹی ایل میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو۔ بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں، ایف ٹی ایل کا ایریا تھا، آپ نے اس کو۔ مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے، مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے رسالت کے لیے میں احتجاج کیا، ایک ایسا گھر نہیں، میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں۔ مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھو، آپ CAA قانون کو سامنے رکھو، UAPA کے قانون کو سامنے رکھو، ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو۔ یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے، اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک، داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا، اب یہ وقف کا قانون لے کر آئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں، یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا، پہلے ان کو مارو، ان کے گھر چھینو، ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم، جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا، ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے۔
یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں، ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا۔ تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے، آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو، یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وفد کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وفد ایک عبادت ہے، وفد ایک عبادت ہے، اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی۔ کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے، کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو، کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی، مودی نے نہیں دی، امت شاہ نے نہیں دی، کسی کانگریس کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے نہیں دی۔ یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، اللہ کے نام پر اس کو وقف کیا ہے۔ جیسا کہ صدر صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس کا قانون ہے۔ اب یہ نئے بل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ نئے بل میں یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں اور اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں، اچھا ابھی میں مولانا سے کہا تھا کہ جو محبوب نگر کی وقف کمیٹی ہے، جامع مسجد کی بھی کمیٹی ہے نا، تو اب مودی کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہوتے ہیں، مشائخین کے کوٹا ہوتا ہے، بار کونسل سے آتے ہیں، MLA MP کا کوٹا ہوتا ہے، اور 3 ایمیننٹ مسلمانوں میں جو لوگ ہیں حکومت ان کو نامزد کرتی۔ اب مودی کیا بول دیے کہ MLA MP متولی اور یہ بار کونسل کا کوئی الیکشن نہیں ہوگا، حکومت نامزد کرے گی۔ جیسا ہمارا عبید اللہ کوتوال صاحب کو ماشاءاللہ زمانے کے بعد ان سے انصاف ہوا، ان کو چیئرمین بنائے، ان کو نامزد کرے۔ تو مودی کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف اس کا سیکشن پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، یہ بہت BJP والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وقف بورڈ کا 2024 کا قانون یہ ہے کہ صرف 4 مسلمان ممبر بن سکتے۔ کون سی کیٹیگری سے؟ متولی، وہ بھی حکومت نامزد کرے گی، ایمیننٹ اسکالر مانے عالم دین، اور جو 2 اور منسپالٹی یا پنچایت سے جو جیت کر آتے ان کو حکومت نامزد کریں گی۔ تو جب یہ لوگ وقف بورڈ میں جا کر بیٹھیں گے خدا نخواستہ تو بولیں گے محبوب نگر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی میں پورے BJP کے لوگ رہیں گے، محبوب نگر کی جامع مسجد کی کمیٹی میں پورے RSS کے لوگ رہیں گے۔ آپ کو کیا کرنے؟ آپ نماز پڑھو، ہم روک رہے کہ آپ کو، مگر کمیٹی ہمارے ہاتھ میں رہیں گی۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اس بات کو سمجھو آپ میری، میں یہ چپ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب اسٹیٹ وقف کمیٹی میں گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اسد الدین اویسی کو یا عبید اللہ کوتوال کو یا جابر کو نامینیٹ نہیں کرے گی، جس کو ہم حیدرآبادی دکنی میں بولتے چندی چوروں کے باپ کو اپوائنٹ کرے گی۔ جو لوگ اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہیں ان کو اپوائنٹ کرے گی، جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو اپوائنٹ کرے گی۔ اچھا، سینٹرل وقف کونسل میں ایک غیر مسلم گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹر ہوتے تھے، یونین منسٹر۔ اس کے بعد 1995 سیکشن 9H میں جا کر دیکھیے کون کون جو بنیں گے پورے مسلمان رہیں گے۔ اب نریندر مودی یہ بول رہے ہیں کہ سینٹرل وقف کونسل میں
دو تو غیر مسلم رہیں گے, ہم چاہے تو پوروں کو بھی بنائیں گے. اور پھر اسٹیٹ وقف بورڈ میں صرف 4 ہم نامینیٹ کریں گے, نامزد کریں گے, الیکشن نہیں ہوگا اسٹیٹ وقف بورڈ کا. میرا پوچھنا نریندر مودی سے یہ ہے کہ یہ جو یو پی میں کاشی وشوناتھ, ہمارے میڈیا کے, تیلگو میڈیا کے لوگ بھی ہیں, میں شکر گزار ہوں آپ اتنی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں. یو پی میں کاشی وشوناتھ مندر کا ایکٹ ہے 1983, سیکشن 3 سیکشن 6 سب سیکشن 3 پڑھ لو آپ, جس میں صاف طور پہ بول رہے ہیں کاشی وشوناتھ مندر کا کوئی ممبر وہی بنے گا جو ہندو ہوگا, صرف ہندو. اچھا, اس میں ہندو کا ڈیفینیشن آئین میں آرٹیکل 25 میں ہندو کے معنی ہندو, سکھ, بودھ اور جین, مگر کاشی وشوناتھ میں صرف ہندو بنے گا, سکھ نہیں بن سکتا, بودھ کا نہیں بن سکتا, نہ جین بن سکتا. مگر ہمارے وقف بورڈ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو بنائیں گے. پھر آپ جا کر دیکھیے تمل ناڈو کا ہندو ریلیجیس چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ 1959, مانے یہ کاشی وشوناتھ اور تمل ناڈو کا قانون, اور جتنے دو قانون میں پڑھوں گا, آندھرا پردیش کا ہندو ریلیجیس قانون 87 کا جو تلنگانہ کا بھی قانون ہے, کرناٹکا کا ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ 1997 کا قانون, اوڈیشہ کا 51 کا قانون, بہار کا انڈومنٹ کا ایک قانون, یہ سب یہ بول رہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر تو بننا چھوڑو, کمشنر بھی نہیں بن سکتا, اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں بن سکتا, نہ کوئی ملازم بھی غیر ہندو ہو سکتا, کوئی ملازم بھی. اور یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. آپ بہار میں شویتامبرا جین, جینوں کا قانون ہے, دگمبر جین کا قانون ہے مندروں کا, اس میں یہ بولتے ہیں کہ سوائے ہندو کے کوئی نہیں بنے گا. نریندر مودی, کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ یہ آپ مسلمانوں کے سینٹرل وقف میں, اسٹیٹ وقف بورڈ میں آپ غیر مسلم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ کاشی وشوناتھ کا قانون, تمل ناڈو کا قانون, آندھرا پردیش تلنگانہ کا قانون, کرناٹکا کا, اوڈیشہ کا, بہار کا قانون, یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ناانصافی کر رہے ہیں نریندر مودی. آپ کا مقصد وقف بورڈ کو چھیننا ہے. اب اور ایک اس میں امینڈمنٹ ہے, سیکشن 3C1 یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی گورنمنٹ کسی وقف کی جائیداد پہ آکیوپائر ہے, یعنی قابض ہے, وہ پراپرٹیز وقف نہیں ہوں گی. اور اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا, اس کا فیصلہ فائنل ہوگا. اور کلیکٹر اگر کہے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا ریکارڈ کرو, وقف کی نہیں ہے, اور وقف بورڈ کو بولے گا اپنا ریکارڈ صحیح کر لو. کلیکٹر کو کسٹوڈین بنا دیا گیا. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سچر کمیٹی میں یہ کہا گیا کہ دلی میں 316 پراپرٹیز کو 2007 میں جسٹس سچر کمیٹی نے کہا کہ 316 پراپرٹیز کی قیمت 2007-8 میں 6,000 کروڑ. یہ 316 پراپرٹیز پر حکومت قابض گورنمنٹ آف انڈیا. راجستھان میں 60, کرناٹکا میں 42, مدھیہ پردیش میں 50 سے زیادہ, یو پی میں 60, اوڈیشہ میں 53. اب کوئی کلیکٹر یہ لکھ کے دے گا نہیں یہ تو آپ مسلمانوں کی لے لیجئے. اچھا, قانون یہ بولتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی مسئلہ ہے, میرے پاس ذمہ داری دی گئی, تو میں اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا نا, کسی اور کو سالس بنانا پڑے گا. تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے, حضرت کلیکٹر کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں. پھر دوسرا اس میں یہ ہے, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, متولی جو ہوتا ہے وہ زبانی اعلان سے بھی متولی ہوتا ہے. یہ قانون یہ بول رہا ہے کہ نہیں, اب آپ زبانی کس کو متولی نہیں بنا سکتے. سیکشن 3(2) اورل سکسیشن غیب, جبکہ یہ تو
100 साल की रिवायत है, जबानी किसी को आप अपना मुतवल्ली बनाते हैं। अच्छा, मगर आप ये बिल तो ये बोल रहा, मगर एक कानून है, जाकिर वकील है, सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओरल गिफ्ट होता नहीं होता, हिबा करते ना हम, वो एक्सेप्ट होगा। मगर अगर कोई मुतवल्ली बोलेगा कि नायब मुतवल्ली है, ये मेरा जानशीन होगा, नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब ये बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर इसमें एक और नया सेक्शन 3RA ये बोलता है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है। मोदी जी, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे किसी को घर पे बुला के, चलो तुम्हारे 5 साल मुकम्मल हुए, अब तुम मुसलमान हुए? 5 साल उन्हें मुकम्मल करना कहते। मोदी, आपको क्या मालूम कौन मुसलमान है? नहीं है आपको मालूम तो बताओ। आप कौन होते हैं मेरे मुसलमान होने का फैसला करने वाले? नहीं, उन्हें 5 साल दिखाना। उन्हें अगर महबूब नगर में कोई मुसलमान बोल रहा कि भाई मैं ये जमीन अल्लाह के नाम पे इबादत समझ के वक्फ कर रहा हूं, तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से मुसलमान है ही नहीं है। अरे, जब अम्मा के पेट में था तो अम्मा ने कुरान पढ़कर मुझे सुनाया। जब अम्मा के पेट से अल्लाह ने मुझे निकाला तो मेरे कान में आजादी गई। जब मैं चलना शुरू किया तो मुझे कलमा सिखाया गया। अब मोदी तय करेंगे मुसलमान कौन है, आरएसएस तय करेगी मुसलमान कौन है। यह कानून यह कह रहा है कि यह तय करेंगे कि तुम मुसलमान है या नहीं। यह सेक्शन 3RA पढ़ लो आप, अंदाजा लगाओ क्या होने वाला है। फिर ये खड़े होकर बोलेंगे तो मुसलमान नहीं है, जाओ कोर्ट को जाके प्रूफ करो। अब मुझे मुसलमान हूं नहीं हूं, कोर्ट को जाना पड़ेगा। फिर एक सेक्शन 3R आई है, वक्फ बाय यूजर। यानी वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि मैं अगर किसी जगह पे, दरगाह पे उर्स होता है तो उर्स तो सिर्फ मुसलमानों में होता है ना, और फिर अगर मस्जिद है, नमाज तो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। दरगाह में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मगर दरगाह के जो रस्म और रिवाजात हैं, जो उर्स के तमाम तकारीब हैं, वो मुसलमान ही करता है। खानखाएं हैं, खबरस्तान हैं, यतीम खाने हैं, तो इसको इस्तेमाल से कानून ने कहा कि वक्फ बाय यूजर से ये वक्फ हो गए। अब मोदी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं वक्फ बाय यूजर को ही निकाल दूंगा। यानी अगर आप महबूब नगर की किसी एक मस्जिद में 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ बाय यूजर नहीं है, कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। ये वक्फ बाय यूजर का है। और आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है। कितने हैं? 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बाय यूजर कितने प्रॉपर्टीज हैं? 1,22,027। 90% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ बाय यूजर है। खबरस्तान है, खानकाह है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। अब उत्तर प्रदेश में मैंने जिस समाजवादी के लीडर का नाम लिया, हाजी मोहम्मद रजा के घर को तोड़ दिए, उसको माफिया बोलकर, जब कलेक्टर ये बोलेगा कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो पूरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ बाय यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है।
اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے، ہم لے لیں گے، نہ قبرستان بچے گا، نہ درگاہیں بچیں گی، نہ مساجد بچیں گے، نہ خانقاہیں بچیں گی، نہ زراعت کی زمین جو لوگ وقف کرتے وہ بچیں گی۔ یہ وقف با یوزر اگر ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وقف ہے، حضرت کی درگاہ ہے، حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر کوئی بول دے گا بی جے پی والا، نہیں وقف نہیں ہے، یہ وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے، میں تحقیقات کرتا ہوں، یہاں تک سمجھ میں آیا، تحقیقات کرتا ہوں۔ اب یہاں سے مودی کا دماغ دیکھو آپ، ان کا جو زہر ہے دماغ میں، تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر طے کرے گا، کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار۔ کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر، حضرت کی درگاہ کے اوپر، پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی، پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی۔ تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا، کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا اور بولے گا میں کرتا ہوں، آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ معاملہ چلا 6 مہینے سے، 1 سال سے، کتنے سال ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے ہماری پراپرٹی سے۔ پھر سیکشن 40 ہے اس میں، ابھی قانون میں، اس میں کیا کریں گے آپ؟ سی او وقف بورڈ کو اختیار ہے کہ جا کر وہ دیکھا، ارے بھائی یہ تو مسجد کی زمین ہے، یہاں پہ کوئی قابض ہو گیا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو، سیکشن 40 میں روکتا ہے۔ تو نریندر مودی بولے سیکشن 40 غائب، سیکشن 40 نہیں رہے گا۔ اور اس کو سپریم کورٹ نے شیخ یوسف بھائی ایک سپریم کورٹ کے کیس میں کہا، پیرا نمبر 170 میں، کہ یہ اچھا قانون ہے، اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر آپ آگے بڑھو۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا سیکشن 40 کے بارے میں۔ اور ایسا ہی پروویژن سیکشن 40 کا ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے، ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے کہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو اختیار ہے کہ وہ مندر کی دیوتاؤں کی جائیداد کے نام پر جو دیا جاتا ہے اس کو بچا سکیں، مگر آپ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور قانون پر کئی امینڈمنٹ ہے اس میں، اچھا ٹرائیبیونل، اب وقف کا ٹرائیبیونل ہے تو اس میں کیا ہے، ایک جج، ڈسٹرکٹ جج، سینئر جج ہے، ریاست کے چیف جسٹس اپائنٹ کرتے، ایک عالم دین اور ایک گورنمنٹ نامینیٹ کرتی۔ اب مودی کیا بول رہے، کوئی ڈسٹرکٹ جج نہیں، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی۔ چلیے سمجھ میں آیا، مگر خطرہ اس میں کیا ہے، اگر 2 میں سے ایک کو اپائنٹ کرے تو انہیں ایک سنیں گا کیس کو، گورنمنٹ اپائنٹ کر رہی میرے کو، اور اگر گورنمنٹ نہیں کری تو ہندو انڈومنٹ بورڈ کا ٹرائیبیونل بھی سن سکتا ہے کیس کو، یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک سیکشن ہے، اگر کل کلیکٹر مولانا سے کہے گا کہ مولانا آپ اس درگاہ شریف کے متولی ہیں، آپ لکھ کر دے دیجئے خانقاہ گورنمنٹ کی ہے، اگر مولانا لکھ کر نہیں دیے تو کلیکٹر مولانا کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا اور فائن بھی کر سکتا۔ یہ اس قانون میں ہے، پڑھو آپ، اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس میں کیا کہا گیا کہ کلیکٹر کو کوئی جا کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کلیکٹر صاحب صبح اٹھے، گھر میں کھانا نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا، موڈ خراب ہے ان کا، گاڑی میں جاتے جاتے حاجی صاحب کے گھر کو دیکھے، اماں نہیں یہ بھی وقف ہے، نہیں ہے، یہ گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر خود تحقیقات شروع کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد موجودہ قانون میں سیکشن 52A ہے۔ سیکشن 52A کیا ہے، اگر کوئی وقف کی جائیداد کو چوری کرتا ہے، بیچتا ہے، تو موجودہ 95 کے قانون میں جو 2013 میں بنایا گیا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم کو کورٹ 2 سال کی قید بامشقت دے گا۔ اب مودی جی چوروں پر بڑے مہربان ہیں، چوروں پر بڑے مہربان ہیں مودی جی، کیا بولتے، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، ٹارزن کیسا مار مار کے بولتے۔
اب 2 years imprisonment کو موڈی جی بولے سمپل امپرزنمنٹ کر دیتا ہوں. کیوں؟ قاجا کا لنگر ہے, اٹھا کے لے کے جاؤ زمین. مانے جو قانون میں 2 سال کی سزا ہے اس کو وہ سمپل امپرزنمنٹ کر رہے ہیں. جو قانون میں نان بیلیبل ہے, وقف کی زمین کو جو چوری کرتا ہے, موڈی جی اس کو بیلیبل کر رہے ہیں. یہ ان کی نیت ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وقف الاولاد, ویسا بھی حضرت نے فرمایا, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے, مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے, کوئی اپنی اولاد کے نام پہ بھی وقف کر سکتا ہے. تو موڈی جی کے دماغ میں بات آیا, ارے اب اس کو کیسا کریں گے. تو نریندر موڈی کی ذہنیت میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی وقف الاولاد کر رہا تو اس کی اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی, اس کے اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی. موڈی جی اب موجودہ قانون یہ ہے, اگر جیسا کہ ماشاءاللہ میرے کو 6 اولاد اللہ نے دی, تو میں کسی ایک اولاد کو پوری دولت نہیں دے سکتا اپنی, 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا. رشادی صاحب, کوئی مسلمان بھی اپنی ایک اولاد کو 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتے. ہمارے جو غیر مسلم ہندو بھائی ہیں ان کے پاس اگر 6 اولاد ہیں تو وہ ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو پوری پراپرٹی دے سکتے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. اور پھر ہمارے ہندو بھائیوں میں کیا, اگر کوئی کام کرنے والے ہیں میاں بیوی اور ان کی اولاد نہیں ہوئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو ہندو بھائیوں کے لیے اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی, سمجھیے میری بات کو, 2 میاں بیوی ہیں, ایک ہندو ہے ایک ان کی بیوی ہندو ہے, دونوں کی اولاد نہیں ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ قانون کیا بولتا کہ اس کے شوہر کی جائیداد اس کے ماں باپ کو جائے گی, بیوی کو نہیں آئے گی. بیوی مر جاتی ہے تو بیوی کی جائیداد اس کے ساس سسرے کو جائیں گی. مسلمانوں میں کیا ایسا نہیں ہے. مگر موڈی جی کیا بول رہے, نہیں, وقف میں اگر تم کریں گے وقف الاولاد تو دوسری اولاد کا حق نہیں مارنا. موڈی جی میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اور میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں وقف. ابھی حضرت نے سمجھایا مگر موڈی جی بولتے آپ نہیں کر سکتے, یعنی وقف الاولاد غیب, وقف الاولاد غیب. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک اس میں قانون بنایا. کیا بنایا انہوں نے کہ کوئی ہندو وقف پراپرٹی نہیں دے سکتا. پہلے دے سکتے تھے, ابھی بھی دے سکتے, اگر یہ خدا نخواستہ لاکھوں بار یہ قانون بن گیا تو کوئی ہمارا ہندو بھائی یا عیسائی بھائی یا کوئی بھی ہو, کسی اور مذہب کا ہو, پراپرٹی نہیں دے سکتا. میرا سوال نریندر موڈی سے یہ ہے کہ جب آپ ہندو بھائی وقف کی پراپرٹی نہیں دے سکتے تو کیسے ہندو بھائیوں کو آپ اسٹیٹ اور سینٹرل وقف بورڈ میں ممبر بنا رہے ہیں؟ پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر ممبر بنیں گے, پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر ڈسٹرکٹ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے, پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر کی مسجد اور درگاہوں کے ذمہ دار بن جائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور بات سمجھو آپ, لمیٹیشن ہوتا ہے, لمیٹیشن پیریڈ, کہ اگر آپ کسی کی جائیداد پر قابض ہے 12 سال سے, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایڈورس پوزیشن. وقف کی جائیداد میں لمیٹیشن نہیں ہے. موڈی جی بول رہے نہیں, لمیٹیشن رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ جو بمبئی میں وہ بڑا دولت مند ہے نا, جس کی اولاد کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں چلے, اس کے تعلق سے 2013 میں نے نام لے کر کہا, اس کا پارلیمنٹ میں تقریر ہے, وہ آغا خانیوں کا یتیم خانہ تھا. واقف نے کہا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے تو اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ لمیٹیشن ختم. جو قابض ہے 12-13 سال سے لمیٹیشن گیا, انہیں مالک بن جاتا. اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں, کلیکٹر صاحب ہیں, کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نو نو, مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپرٹی, ایویکیو پراپرٹی ہے,
یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے، خاص طور سے پنجاب، ہریانہ، یو پی سے، وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناگرک تھے اس وقت جو بھی بھارت تھا، انہوں نے وقف کر دیا تو مودی جی بولے او ہو بہت ہے رے یہاں پہ ملائی، اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں میں، جس کو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بولتے ہیں ڈبل اے، 2 ڈبل اے ہے بھارت میں، کہیں اسد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ، یہ 2 ڈبل اے پلس ہیں، وہ ڈبل اے مائنس ہیں۔ تو ایویکیو پراپرٹی کا قانون ختم، گورنمنٹ کی ہو جائیں گی۔ پنجاب میں ہزاروں ایکڑ ہے وہ غیب، بچے گا کیا میرے بھائی؟ صرف نام پہ وقف ہوگا، سب چھین لیا جائے گا۔ اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اسد الدین تم جذباتی تقریر کر رہے ہو، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں، متھورا کی عیدگاہ جہاں پر کرشن جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ 1965 میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یو پی سنی وقف بورڈ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وقف کی 8 ایکڑ زمین کرشن جنمستان کو دیتے ہیں، دیے، ایگریمنٹ ہوا، کورٹ میں گئے، 2023 میں مقدمہ پڑ گیا۔ اب جب وہ یہ قانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں، گئی مسجد۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ آر ایس ایس کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں نہیں تھیں، حاجی علی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے، حاجی ملنگ کی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، موجودہ مہاراشٹر کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگاہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ اس ریاست میں لایا گیا، ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ان کے پاس ایم پی نہیں ہے، ان کے الائنس میں نہیں ہے، نہ انہوں ٹکٹ دیے نریندر مودی، مگر آج آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وقف کی جائیداد کو اچھا کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائی، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے، ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو۔ اس طرح کا بل لا کر نریندر مودی ہم کو ہماری شریعت سے ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں، ارے ظالموں، تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے۔ تمہاری باپ کی خبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا بولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف، حکومت وقف کی، یہ وقف سب کا ہے۔ مولانا نے کہا یہ عبادت ہے، وقف کرنا عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے، مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے، ان سے خطرہ ہے۔ بی جے پی کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے، وہ 2 انڈونیشیا کہتے، ایک ملیشیا، ایک فلاں ملک۔ میں ایک صاحب سے پوچھا، میرے سامنے بول رہے تھے، میں نے آپ کا ٹیپ لے کے میجر کرے؟ نہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی، آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی۔ میں بولا اوف، وہ آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو،
بولے کیا مطلب؟ میلا بہت بڑے عالم دین. تو مسکرائے. میں بولا ایک بات بولوں آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو. بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے, کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں, میں قصر کی نماز پڑھ لیا, میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا. میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ, بھارت کی ہے, بلکہ بھارت کی عوام کی ہے, میری جائیداد تو نہیں ہے. بولا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, ایک بی جے پی کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے, میری بحث سنے, سمجھ میں نہیں آیا, پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا. نہیں تم جنا 2 ہے. ملا نہیں, میں جنا 2 نہیں ہوں, میں جن نمبر 1 ہوں, یاد رکھو. انہیں بھاگ گیا, میں تو بھاگوں گا بھی نہیں. رشادی صاحب کو دینے والے, وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی, ارے کیا بات ہے بتائیے, آپ مذاق بنا کے رکھ دیے. CAA کا قانون مسلمان کے خلاف, ٹرپل طلاق کا قانون مسلم خواتین کے خلاف, UAPA کا استعمال سب سے زیادہ مسلمان, دلت, آدیواسیوں پر. یونیفارم سول کوڈ بنے گا اتراکھنڈ میں تو آپ اس سے ٹرائبل لوگوں کو مستثنا رکھیں گے, ایکسپشن دیں گے, ایگزمپشن دیں گے, اور ہندو کلچر اور کسٹم کا ایگزمپشن دیں گے. اچھا, آپ کو معلوم اگر کوئی مندر ہے, مندر میں اس کے کسٹم اور اس کے استعمال سے مندر ہو جاتی ہے. ہم اپنی نماز سے, اپنی درگاہ میں, خانقاہوں سے استعمال سے نہیں ہوگا تو وقف با یوزر ہمارا نکال دیا جائے گا. کیوں نکالا جائے گا؟ تاکہ حکومت اور مودی جی قبضہ کر لیں اس پر. اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے, بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں, آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا, آپ کو اٹھنا پڑے گا. بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں, آپ جمعے کی نماز سے پہلے, جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے, اس قانون کی مذمت کریے, بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک. یاد رکھو, میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں, اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں تم کو, ہم کو کوسے گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے, تم ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے, تم ہمارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے. جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے, تم نے ان کو بھی برباد کر دیا. اٹھو بھارت کے مسلمانوں, یہ وقت اٹھنے کا ہے. میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں, تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت, دل کھول کے کرو, مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی. یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وقف کا مسئلہ ہے. جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے, تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ کیا جواب دو گے آپ اور ہم؟ بتاؤ. تو نوجوانوں, بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, خوب دعائیں کریے اور احتجاج کے لیے تیار رہیے. بی جے پی ہریانہ میں ہرانا ہے اس کو وہاں پر انشاءاللہ تعالی. کشمیر اور جموں میں خاص طور سے بی جے پی کو ہرانا. اور یاد رکھو مسلمانوں, تم اگر یہی سمجھو گے کہ ہم نہیں ان کو ہے, فلاں ہے, ارے ہے بابا, مگر تمہارے درمیان میں بھی سے تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو, تھوڑے دیوانوں کو پیدا کرو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے. ظالموں نے پورے مل کر ایک مرد مجاہد امتیاز جلیل کو ہرا دیا اور مہاراشٹرا میں, کیونکہ جانتے تھے اگر یہ جیتے گا تو اسد الدین اویسی کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہماری نیند حرام کر دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اپنی سیاسی قیادت کو بھی مضبوط کرو, پہچانو ان چیزوں کو. جو وکلا ہیں, مسلم وکلا, وہ سیمینار کریں, وہ مسجدوں کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر جمعے کے دن جا کر اس قانون کے بارے میں بتائیں. جو مشائخین عظام ہیں وہ اپنے خانخواہوں میں نہ بیٹھیں, بلکہ خانخواہوں سے نکل کر رسم شبیر ادا کرنے کا وقت ہے. یہ جو لوگ
یتیم خانے چلاتے ہیں ان کو خطرہ ہے، مساجد کو خطرہ، درگاہوں کو خطرہ، سب چھین لی جائیں گی۔ جس نے اس طرح کے قانون بنا دیے، میرے بھائی یہ ہماری لڑائی ہے، یہ ہماری شناخت کی، ہماری عبادت کرنے کی لڑائی ہے۔ یہ اگر آج ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا آپ جان لو، نقصان ہمارا ہی ہونے والا ہے خدا نخواستہ۔ یہی چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ احتجاج کا جب اعلان ہوگا تو احتجاج پرامن ہونا چاہیے، اور پرامن ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح CAA میں ہماری ماں بہنوں نے برقع پہن کر نکل کر آئے تھے، جس طرح ہمارے بزرگ ہماری رہبری کر رہے تھے وقف کو بچانے کے لیے، ورنہ ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں، ایک مسجد ہم کھو چکے ہیں، اور مسجدوں کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، یتیم خانوں کو ہم نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔